تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول کاروبار اور مالی معاملات سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے، اور ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی موجود ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے۔ بڑھیں گے آپ کی کال کی طرف، آپ کے سوال کی طرف، اور انشاءاللہ عز و جل پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، میں ایک درزی کا کام کرتا ہوں، ٹیلر ماسٹر۔ ویسے تو ہم روٹین پہ ہم 500 روپے سے لے لیتے ہیں نا، ارجنٹ سوٹ آ جاتا ہے اس کی 600 روپے لے لیتے ہیں، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجرت کے اندر اتنا ضروری ہے جی کہ اجرت طے کی جائے، ٹھیک ہے، دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ اجرت یہ چیز بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ اپنی سروس فراہم کرتا ہے، مثال کے طور پر انہوں نے درزی کے حوالے سے پوچھا ہے، 500 کی وہ سلائی لیتے ہیں، سلائی ہے اس کی، لیکن کسی کو 600 لیتا ہے، کسی سے 800 لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس گاہک سے جو طے کرے یہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں ڈرائی کلینرس کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب کپڑوں کی دھلائی کے ارجنٹ میں اتنے ریٹ ہوں گے، اور آرڈنری جو ہے اتنے ریٹ ہوں گے۔ جی، مختلف قسم کی سروسز ہیں، ان پر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو جلدی چاہیے تو اس کے ریٹ زیادہ ہوں گے، اگر آپ روٹین کے مطابق لینا چاہتے ہیں تو اس کے ریٹ کم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یوں دو جدا گانا آپشن دیکھ کر کسی ایک پر معاہدہ کرنا یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں شریک اعتبار سے کسی قسم کی قباحت لازم نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ پابندی تو نہیں ہے نا، یعنی اس سوال سے میں سمجھ سکا ہوں کہ کیونکہ سب کو عمومی طور پہ ہم 500 روپے لے رہے ہیں بالفرض، تو اب سب سے 500 لے رہے ہیں، ایک کوئی پارٹی آ گیا، ارجنٹ آ گیا، کوئی کسی بھی وجہ سے ہم نے پیسے زیادہ لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے شرعی اعتبار سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غلط کیا ہے ٹھیک، یا اس کی آمدنی جائز نہیں ہے یا گناہ گار ہے، اس عمل کی وجہ سے کوئی ایسا مواخذہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال عرض ہے، ہم سنتا رہے ہیں کہ ریاست پاکستان پر کافی زیادہ قرضہ ہے، جو کم و بیش تقریباً 27,000 ارب ڈالر کے آس پاس ہے۔ اس حساب سے ریاست پاکستان کا ہر شہری تقریباً کم و بیش 1,30,000 روپے کا مقروض ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کے جو شرعی احکام ہوتے ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے یا نہیں؟ سوال کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ اس سوال کے میں دو طرح سے جوابات دوں گا۔ ایک تو کچھ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی، ہم تو مقروض ہیں، جی، ہم پہ قربانی کیسے فرض ہوگی، ہم تو مقروض ہیں، ہم حج کیسے کریں، ہم مقروض ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خاص طور پر قربانی کے ایام میں یہ مہم چلتی ہے کہ جناب ہم تو ویسے مقروض ہیں۔ تو بھائی پہلا سوال یہ ہے، آپ اپنی شادیوں میں کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا خاصا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ جو بنگلے میں انٹیریئر پورے ڈیزائننگ میں اور زیب و آرائش میں خرچہ کرتے ہیں وہ کتنا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتا ہو تو آپ کو تو سائیکل پہ جانا چاہیے، آپ لینڈ کروزر اور یہ کرولا اور دیگر گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، آپ کو تو سائیکل بھی بھاری پڑتی ہے، اتنا جب قرضہ بندے پر ہو سائیکل کا سفر کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کے ٹرپ کتنے ہوتے ہیں بیرون ملک کے جہاں سیر و سیاحت اور سپاٹے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو خود جناب سب کچھ کرتے رہیں، صحیح، فضول خرچیاں کرتے رہیں، اور جائز اور ناجائز کا لحاظ کیے بغیر سارے معاملات کرتے رہیں۔ قربانی کا موسم آ جائے تو کہ جناب کیسے قربانیاں کریں، ہم تو مقروض اتنے ہیں۔ تو بھائی ایک جو قرضہ ہے آپ کی ذات پر تھوڑی ہے، تو ایک اجتماعی قرضہ ہے، اور اس اجتماعی قرضے کے اندر
شخصی مواخذہ نہیں ہے، شخصی مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مطالبہ ہوتا ہے، صحیح، اداروں کا آپس میں مطالبہ ہوتا ہے۔ اس طرح کا جو قرضہ ہے کسی کمپنی پر تھوڑی ہے کہ کمپنی آپ کی ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس ریاست میں رہتے ہیں، ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ جو اجتماعی قرضہ ہے ملک کے اوپر، اس کا جو بھرنے کا ذمہ ہو وہ ہمارا انفرادی طور پر دیا جائے کہ جناب ہر بچے پر، اور یہ ایک تقسیم بندی کرتے ہیں دانشور لوگ، ٹھیک ہے، کہ جناب اتنا قرضہ ہے بچہ بچہ مقرض بنا دیا، یہ محاورے کے طور پر ہوتا ہے، ٹھیک، یہ کوئی حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پر قرضہ ڈیوائیڈ ہوگا، تقسیم ہوگا۔ ہاں، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کن ذرائع سے قرضہ پورا کرے گی، ان ذرائع کو مد نظر رکھے۔ بعض اوقات ٹیکس بڑھاتی ہے، ٹیکس بھی ظاہر بات ہے عوام پر آتا ہے، بعض اوقات وہ ایسے منصوبے شروع کرتی ہے جس سے آمدنی کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں، وہ قرضہ اتارا جاتا ہے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے قرضے کی بنیاد پر جو شرعی احکام ہے اس سے رخصت نہیں ملے گی کہ جناب بندہ اپنی زکوٰۃ کے حساب میں ایسا قرضہ لگائے، یا بندہ اپنے حج کرنے میں ایسے قرضے کو سامنے رکھے، یا بندہ قربانی کرنے میں ایسے قرضے کا حساب لگائے، اور پھر یہ دیکھے کہ میں مقروض ہوں یا غیر مقروض ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کو تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ پھل جھڑی ہے، ٹھیک ہے، جو قربانی میں اور دیگر خاص مذہبی ایام میں چھوڑی جاتی ہے، اور چھوڑنے والے کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، یہ ایک قابل تفتیش معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال مفتی صاحب، ساری گفتگو کا حاصل تو یہی کہ یہ جو قرض ہے اس کا اعتبار شریعت نہیں کرتی ان معاملات میں، یعنی جو مواخذے کے معاملات ہیں اور شخصی قرضے کے معاملات ہیں، یہ اس میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو صاحب نصاب ہوں گے اور دیگر شرائط پائی جائیں گی تو قربانی بھی ہوگی، تو حج بھی ہوگا، تو زکوٰۃ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج تک تو کسی نے حساب لگایا نہیں ہے، یعنی سوائے چٹکلوں سے آگے تو یہ معاملہ بڑا نہیں ہے۔ جی، ایک شخص لے آئے پورے پاکستان میں جس نے یہ حساب لگایا ہو کہ میرے اوپر قومی قرضہ اتنا ہے، لہٰذا میں شریف فقیر ہوں۔ اور مطلب لگائیں گے بالفرض، چلیں سپوز کر لیتے ہیں اگر کسی نے لگایا بھی ہو کہ بھائی میرے اوپر 1,30,000 روپے قرض بنتا ہے، تو کیا اس نے پلاننگ بھی دی ہے کہ یہ میں ادا کروں گا؟ مطلب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر قرض کا دینے کی۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات چٹکلے سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس ایک لطیفے کے طور پر، چٹکلے کے طور پر رہتی ہے، اور جنہوں نے اپنے جو ہے وہ محرکات پیدا کرنے ہوتے ہیں، قوم کے اندر کنفیوژن پیدا کرنی ہوتی ہے، آپ قربانی کریں گے، آپ تو اتنی مقروض ہیں، تو بھئی ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہم مذہبی فریضہ بھی ادا کریں گے، اور ملک اور قوم کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم وہ بھی کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی حضرت، آج کل یہ بہت چل رہا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دیا جاتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو مال لا کر دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ وہ فلاں شخص جو ہمارا پیسہ لے کر بھاگ گیا۔ اب جو ضامن بنا ہے ہمارا پیسہ لے کے جانے کا، تو کیا وہ شخص سے ہم پیسہ نکلوا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ اگر تو آپ نے اس کو انویسٹ کے لیے دیے ہیں اور اس کے ہاتھوں کوئی بھاگ گیا ہے، تو دیکھا ہی جائے گا کہ کس طور پر بھاگا ہے، اس نے مال بیچا تھا یا اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے تھے، تو مختلف صورتیں بنیں گی۔ اگر مال بھی بیچا تھا، ادھار بیچا تھا اور پیسے نہیں دے رہا، تو لاس تو کمپنی پر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا نقصان وہی بھرے گا، کچھ نقصان وہ بھرے گا، کچھ دیگر پارٹیوں پر آئے گا، یعنی انویسٹمنٹ کس کی کتنی تھی یہ دیکھا جائے گا۔ ٹھیک، بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس کے پاس انویسٹ کی تھی اس نے کوئی اس طرح کا کام کیا کہ سارا نقصان اب اس کو بھرنا پڑے گا، تو یوں مختلف اقسام بنیں گی اس مسئلے کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں، تو فی الوقت ایک مشین کی اگر ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس وقت وہ ہمارے پاس مشین موجود نہیں ہے بلکہ کسی باہر ممالک سے منگوا کر دی جانی ہے، تو کیا ہم اس کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس کی قیمت دے کے اس کو فائنلائز کر کے پھر جو ہے وہ یا پھر ہمارے پاس پہلے مشین ہونا ضروری ہے تب پھر ہم اس کا سودا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیے بے سلم بہت اچھا حل ہے اس مسئلے کا۔ یہ کیا پہلے بیچ رہے ہیں؟ ان کے پاس ہے نہیں مشین، ٹھیک ہے، اور ڈیمانڈ آئی ہے کہ بھائی مشین چاہیے مجھے، تو اب یہ اٹھا کے بیچ دیں وہاں سے۔ اگر تو 1 مہینے کی ادھار ہے، یعنی 1 مہینے بعد آپ نے ڈیلیوری لینی ہے، اور کیش وہ بندہ آپ کو پہلے دے رہا ہے، یعنی قیمت ساری کے ساری دے رہا ہے، 1 مہینے کے بعد آپ ڈیلیوری اس کو دیں گے، تو بے سلم کی صورت بنتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ اچھا، اگر ایسا معاملہ نہیں ہے،
مشین آپ کہیں اور سے خرید کر دیں گے تو یہ تو درست نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس چیز نہیں ہے اور آپ پہلے سے اس کو بیچ رہے ہیں۔ وعدہ کر لیں کہ میں آپ کو بیچ دوں گا، دے دوں گا، سودا ڈن نہیں ہے ہمارا، اور قیمتوں کا اتار چڑھاؤ آئے گا تو وہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ وعدے کے نتائج یہی نکلیں گے۔ پہلے آپ خرید لیں، خریدنے کے بعد پھر اس کو بیچ دیں، یہ صورت بنے گی۔ ٹھیک۔ تیسری صورت ایک اور بھی بن سکتی ہے کہ ایک فیکٹری ہے جو مشین بناتی ہے، اس کو آرڈر دیا گیا کہ بھئی آپ ہمارے لیے مشین بناؤ جی، تو میکنگ کا جو عمل ہے، میکنگ کے عمل کے اندر چیز موجود نہ ہو، پہلے سے بندہ جائے پرزے خریدے، بنائے، بنانے کے بعد اس کو بیچے، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ صورت ان کے ہاں ہے نہیں۔ یہ بیان کر چکے کہ کسی اور سے لے کر پھر یہ دیں گے جی۔ پہلے جو دو صورتیں بیان کی ہیں میں نے جی، ان میں سے کسی ایک پر عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سلسلہ احکام تجارت، مرحبا یا سیدی، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس دور میں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں جس کا مارکیٹ میں ریٹ 50,000 ہے، تو وہ کہتے جی اب یہ بلیک ہے تو اب یہ 55,000 میں آپ کو چیز ملے گی۔ موٹر سائیکل لینی ہو، گاڑی لینی ہو، جگہ لینی ہو، کوئی چیز روپے کے بدلے روپے لینے ہو، بانڈز لینے ہو، تو یا سیدی اس وقت یہ جو معاملات ہیں، یہ جو اوپر لینا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا لینے اور دینے والے کے معاملات میں اس میں کوئی گنہگار ہونے کا یا کوئی ایسا اندیشہ ہے کہ جس سے ہم شریعت کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، طلب اور رسد یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جب سے تجارت شروع ہوئی ہے ان الفاظوں سے باہر تجارت نکل ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، کہ جب طلب بڑھتی ہے جی تو قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس کی۔ تو طلب اور رسد جو ہے، مال کی فراوانی، مال کی طلب، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہی چلے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے سبزیاں ہیں جی، اگر یہ مال زیادہ ہے تو قیمت کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹماٹر کو آپ دیکھ لیں جی جی، مال جب شارٹ ہو جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو جب مارکیٹ کے اندر مال جو ہے اس میں کمی آتی ہے، مارکیٹ میں کم موجود ہوتا ہے جی، تو نو ڈاؤٹ خریدار زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، خریدار زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چیز مہنگی بکتی ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر قانونی پابندیاں نہیں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جہاں قانونی پابندیاں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ اس سے مہنگا بیچ نہیں سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آزاد ہوتی ہیں، اس پر کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، تو وہاں تو کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ چیز بلیک میں بک رہی ہے اور اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ ہاں، چند جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر تحفظات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر اس چیز کا تعلق ہے کھانے پینے سے، صحیح ہے، اور قحط پڑا ہوا ہے، صحیح، اور ایک آدمی جو ہے اس کو بلیک کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے یا بلیک کر کے بیچ رہا ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک، عام روٹین کے اندر جو اشیاء ہوتی ہیں جیسے موبائل فون ہو گئے، انہوں نے بائک کی مثال دی، بائک ہو گئی، تو ان چیزوں کے اندر تو چلتا رہتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، مطلب بلیک مارکیٹنگ جسے کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، تو کیا یہاں پہ اس کو کہیں گے؟ کیونکہ جیسے موبائل فون ایک کمپنی نے بنایا۔ بلیک مارکیٹنگ کچھ اور چیز ہوتی ہے جی، یہ تو بلیک مارکیٹنگ بہت بڑا لفظ ہے نا جی۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ طلب و رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ وہ ہے، صحیح، کہ جو بھی چیز مارکیٹ میں اس کی کمیاب ہوگی تو اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہر چیز میں ہوتا رہتا ہے۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ ماشاءاللہ زواج الاحکام تجارت سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کا شرعی احکام بیان کرنے کا انداز بھی بہت خوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عرض یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی جائے نماز میں کوئی اسلامی بھائی اپنی چیز وقف کے طور پر دیتا ہے، مثال کے طور پر موٹر سائیکل اگر وہ دیتا ہے کہ یہ جناب جائے نماز کے لیے وقف ہے، آپ اس کے جو مدنی کام ہے اس والے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اسلامی بھائی اگر کیا اس چیز کی اس کو اجازت ہے کہ وہ امام صاحب کو بھی اجازت دے دے کہ جناب کہ آپ اس کو یوز کر لیں، اپنی طرف سے تیل وغیرہ اگر ڈلوا کر یا کوئی اس کا چھوٹا موٹا کام جو ہوتا ہے وہ کروا کر آپ یوز کر لیں، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جائے نماز کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ کیونکہ مسجد نہیں ہوگی۔ جو مسجد نہیں ہو کیا ہے؟ وقف تو نہیں ہے، جائے نماز مطلب وقف نہیں ہوتی۔ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ جائے نماز وقف نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا ابہام تو یہیں پیدا ہو گیا کہ انہوں نے جائے نماز کا لفظ بولا ہے، مسجد کا نہیں بولا۔ جی، تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جو مسجد نہیں ہوتی، وہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ تعین کریں کہ یہ جائے نماز سے کیا مراد ہے ان کا. ٹھیک. کیونکہ جو وقف جگہ ہوتی ہیں جی، جب مسجد ہو گئی یا مدرسہ ہو گئی، ان کی حیثیت شخص قانونی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور لیگل پرسن ہونے کی وجہ سے چیز اس وقف کی ملکیت میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جائے نماز میں ایک ابہام موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جائے نماز میں کس کام کے لیے وقف کی ہے. ٹھیک. وہاں بائک کھڑے ہو کے کیا کرے گی؟ نمازیوں کو لانا لے جانے کا کام کرے گی یا کوئی اور کام کرے گی؟ جی. کس کام آئے گی وہ؟ تیسری بات یہ ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ یہ چندے کے طور پر دی تھی کہ اس کو بیچ کے مسجد میں چندہ ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اگر اس طور پر دی تھی تو جو اگلا ان کا سوال ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو مفتی اب پھر تو یوں بہت سارے سوالات قائم ہو رہے ہیں ان کے ایک سوال پر. ٹھیک ہے. تو یا تو دارالفتہ یہ اگر کسی ایسے شہر میں ہے جہاں دارالفتہ علیہ سنت موجود ہے تو وہاں رابطہ کریں، ٹھیک. یا پھر فون پر دارالفتہ کے جو نمبر ہیں ان پر رابطہ کریں. مطلب یہ بھی خوب ہے کہ مطلب ایک تو ہے سائل سوال کرنے آ رہا ہے، پھر آپ بھی سوال کر رہے ہیں نا. سائل تو سوال کرنے آ رہا ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، پھر آپ بھی سوال کر رہے ہیں. اچھی پہلی آپ کی کہ سوال کرنے والے سے سوال نہ کیا جائے. اصل میں دیکھیں سوال کرنے والے سے سوال اس کے جواب کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب تک اس کے حالات نہیں جانیں گے سوال کیسے کیا جائے گا. سوال کی تنقید ضروری ہے، تنقید، سوال کی کانٹ چھانٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عورت پوچھتی ہے کہ جی میں طلاق کی عدت میں ہوں، مجھے خرچہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ عدت شوہر کے گھر گزار رہی ہیں یا اپنی مرضی سے والدین کے یہاں گزار رہی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے صورت کا جواب کچھ اور ہے، دوسری کا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. کوئی پوچھتا ہے جی طلاق دے دی ہے، بچے ہیں میرے، کس کے پاس رہیں گے؟ ہم ان سے پوچھیں گے عمر کیا ہے. ٹھیک ہے. لڑکے کی عمر 7 سال ہو تو ماں کے پاس رہیں گے. ٹھیک ہے. لڑکی کی عمر 9 سال ہو تو ماں کے پاس رہیں گے، اس کے باپ دونوں اس عمر کے بعد باپ کے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پوچھا تو جائے گا نا صحیح کہ کیا پوزیشن ہے. ٹھیک. کسی نے کہا کہ جی وہ میں نے طلاق دے دی ہے، جی. اس سے پوچھا جائے گا کن الفاظوں سے طلاق دی ہے. ٹھیک. وہ اپنے الفاظ بتائے گا. پھر بعض اوقات اضافت کے الفاظ نہیں ہوتے، اس کی نیت متعین کی جائے گی. جی. تو یوں یہ ضروری ہے کہ اس پر جرح کی جائے اور اس کی سوال کی جو صورت ہے وہ متعین کی جائے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو جواب ہے اس کا درستگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کی کانٹ چھانٹ ہو، جیسے آپ نے فرمایا. اگلا سوال جو حضرات امپورٹ کرتے ہیں جس کو درآمد کہا جاتا ہے، تو جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہے جو کہ جس کی خرید و فروخت تو جائز ہوتی ہے، مگر وہ بہت سارے انلیگل جس کو ہم بولتے ہیں ناجائز طریقے سے وہ یعنی کہ پاکستان میں آتی ہے. تو ایک تو جو کنٹینرز وغیرہ میں 22 مال آتا ہے اس کے اندر بھی یعنی کہ بہت سارے غیر قانونی معاملات ہوتے ہیں، اور جو کھیپ کے تھرو دبئی وغیرہ سے آتی ہے پروڈکٹ جو بائی ایئر وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر بھی بہت وہ تو بالکل پراپرلی انلیگل ہوتا ہے معاملہ. تو اب جیسے ایک دکاندار ہے جو کہ امپورٹر سے سامان خریدتا ہے یا ان کھیپیوں سے سامان پرچیز کرتا ہے اپنی دکان پہ بیچنے کے لیے یا جو بھی سیل آؤٹ وغیرہ کرنے کے لیے، سپلائی وغیرہ کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ یعنی کہ معلوم ہے کہ یہ انلیگل طور پر آئی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کی خرید و فروخت ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اصل میں بہتر قانون سازی کی ضرورت ہے. اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ہمارے ملک میں، اس میں کاروباری لوگ کس کس طرح سے ڈنڈی مارتے ہیں، ٹھیک، اور کس کس طریقے سے وہ ٹیکس بچاتے ہیں. ٹھیک. اب ڈیوٹی بن رہی ہے اس پر 2 لاکھ روپے اور ڈیوٹی دی جاتی ہے 25,000 روپے. ٹھیک. بقیہ 50,000 روپے کسٹم والوں کی جیبوں میں جاتا ہے. جی. تو جو پیسہ رشوت کے طور پر لوگوں کی جیبوں میں جا کر ملکی خزانے میں نہیں آ پاتا، جی، ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کی طبیعتوں سے ہم آہنگ ہو، آسان ہو، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ ملکی خزانے میں آئے. ٹھیک. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھا جائے تو وہ تو کہیں گے ہم پر کوئی ٹیکس ہی نہ ہو. ٹھیک. لیکن ریاست کو
پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیکس اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو چور بازاری ہے اس کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ مشہور ہے کہ کسٹمز پر جو سی پورٹس ہوتی ہیں خاص طور پر، جب اس کے افسران واپس جاتے ہیں تو بیگ بھر کر لے کر جاتے ہیں پیسوں کا۔ خیر آج کل تو بیگ کی ضرورت بھی نہیں رہی، ایسے ایسے ذرائع ہیں پیسے منتقل کرنے کے، ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی یعنی کہ سطح پر رشوت بازاری کا بازار گرم ہے، جی، لوگوں کو جرت مل گئی ہے، یعنی لوگوں کو ایک بالکل جرت بے باکی مل گئی ہے کہ ہم یہ کام 2 نمبر طریقے سے بڑے آرام سے منگوا سکتے ہیں۔ ٹھیک، میرے جیسا آدمی اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھئی غیر قانونی ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنا اپنے آپ کو اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کے مترادف ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن روک تھام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کھیپیوں کے ذریعے پوری موبائل مارکیٹ بھری ہوئی ہے، کھیپیوں کے ذریعے مال آتا ہے۔ جی، کبھی کبھار چھاپے پڑتے ہیں، بیچنے والا بھی پکڑا جاتا ہے، خریدنے والا بھی پکڑا جاتا ہے، تو دونوں اعتبار سے جو ہے ذمہ داریاں ہونی چاہیے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے، لوگوں کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ٹھیک، تو جو بات غیر قانونی ہے، جس پر قانونی گرفت بنتی ہے، جیل ہوتی ہے، عزت داؤ پہ لگتی ہے، شرعی اعتبار سے اس کو کیسے جائز کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، یعنی ایک ایسی بات جو شریعت سے بھی نہیں ٹکراتی اور قانون بھی اس کو روکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو ٹیکس وغیرہ کے جو قوانین ہوتے ہیں زیادہ تر اسی نوعیت پر ہوتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرنے میں یا جھوٹ بولنے میں یا حکومت کو دھوکہ دینے میں بلا شبہ ریاست کو نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک، اور شرعاً اس کی وجہ سے یعنی کہ اپنے مفادات کی وجہ سے جھوٹ بولنا یا ریاست کو دھوکہ دینا، اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک، مختلف جیسا آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور مارکیٹ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے بھی ایک تعداد کے سامنے ہی ہوگی مارکیٹ کی کنڈیشن۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ کام ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو خلاف شریعت ہے، جب ہم کسی ایسے متعلقہ فرد کو سمجھاتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کیا مطلب سنا ہے اسے کیا سمجھائیں، جب اسے سمجھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اولاً تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اچھا وہ سن بھی رہا ہے تو پھر وہ جسے کہتے ہیں دونوں ہی کان کھلے رکھ کے سن رہا ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے اصل میں ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جی جو حرام سے بچنا چاہتا ہے، جی، وہ حرام سے بچ کے کام نہیں کر پاتا۔ جی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پوری ڈیوٹی دے کر مال منگواتا ہے، اس کا مال پڑتا ہے 12 روپے کا، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ میں بک رہا ہے وہ 9 روپے کا، جی، اب اسے کون خریدے؟ کون خریدے گا؟ اور خریدار کو اس سے تعلق نہیں ہے کہ کیا معاملہ پیچھے۔ جی ہاں، تو یوں مشکل ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ مجھ سے اب ایسے افراد کو کیسے لائیں، کیا کریں؟ تو ہے نا، دیکھیں جو جس چیز کو ناجائز کہا جائے گا اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مشکل ہے اس کے لیے کوئی اور کام کرے، ٹھیک ہے، کسی اور نوعیت پر کام کرے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں، راہیں بھی نکل آئیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے حضرت کہ غیر مسلم کی زمین گروی لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا؟ ایک دن میں سلسلہ دیکھ رہا تھا تو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ غیر مسلم سے منافع لیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، گروی لی جا سکتی ہے یعنی غیر مسلم کی زمین؟ دیکھیں اگر غیر مسلم کو پیسے دیے ہیں، جی، اس کی چیز گروی رکھی ہے جی، اور ان پیسوں کے بدلے نفع لیا ہے، یہ جائز ہے، جائز، یہ جائز ہے، ٹھیک، لیکن اس کو سود نہ سمجھا جائے، جائز نفع سمجھا جائے کہ اس میں کوئی شرعی گرفت میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر یہ اپوزٹ ہو، مسلمان جو ہے وہ قرضہ لے ٹھیک ہے، اور غیر مسلم کو نفع دے، جی، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ اظہر اتاری چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پرندوں والی دکان ہے، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے پرندے لینے ہوتے ہیں اور بیچنے ہوتے ہیں، اور جو دے کے جا رہا ہوتا ہے اس نے ہی لینے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو 2 پیس ہے نا یہ میرے آپ لے لیں اور آپ اس کے بدلے 2 مجھے دے دیں، تو وہ کس طرح اس کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں پرندوں کے اندر بھی لین دین میں، تبادلے میں سود پایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ٹھیک، اگر تو جنس ایک تھی، مثال کے طور پر طوطے تھے، ٹھیک ہے، اس نے 2 دیے 1 لیا، ٹھیک ہے، جنس کے بدلے تبادلہ ہوا، ٹھیک ہے، کمی بیشی کے ساتھ ہوا ہے، مختلف جنسیں تھیں، ٹھیک ہے، طوطے لے کر
وہ دے دیے ہیں، کبوتر دے دیے ہیں، طوطے لے کر کبوتر دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور جنس کے بدلے اگر تبادلہ پایا جا رہا ہے تو سود کے پائے جانے کی دو علتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قدر اور ایک ہوتا ہے جنس. ٹھیک ہے. اور اگر ایک علت پائی جائے اور ایک نہ پائی جائے تو کچھ تخفیفی احکام بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں قدر نہیں پائی جا رہی، صحیح کہ یہ عدد سے معاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. قدر نہ پائے جانے کی وجہ سے ادھار جائز نہیں ہوگی. 2 دے کے کہ ایک بعد میں لے لوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ ادھار ہو گیا. صحیح، یہ جائز نہیں ہوگا. ہاتھوں ہاتھ کرتے ہیں تو جائز ہوگا. ٹھیک. جس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جنس نہ ہو نا، کہ جیسے طوطے ہیں تو اس کے بدلے کبوتر ہے تو جنس تبدیل ہو گئی. تو اب یہاں پہ جنس کیسے لیں گے؟ یعنی طوطے تو پھر بہت ساری نسل کے ہوتے ہیں، طوطے زیادہ تر طوطے ہی ہوتے ہیں. اس میں کبوتر ہے، مینا ہے، کوئل ہیں، چلیں اس کو مشہور پرندوں کو ہم الگ الگ کر لیں گے. باقی طوطوں کی جو ورائٹی ہے اس میں تو بہت زیادہ جو ہے نا مطلب وائڈ وہ ہے اس میں. اصل میں دیکھیں، ایک تو جو دیسی طوطا ہوتا ہے جی، اور آسٹریلوی طوطا ہوتا ہے. جی، آسٹریلین. جی، یہ دو تو بہت ہی مختلف ہے نا. جی جی، بہت ہی مختلف ہے. جی جی. اور پتہ نہیں وہ آسٹریلوی طوطا بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس کی طرف آواز نکالتا ہے نہ کچھ اور ہے. اطلاق تو طوطے کا ہی ہوتا ہے اس پہ ہمارے یعنی معاشرتی حوالے سے ہمارے ہاں بولا گیا ہے نا. جی جی. اب اس کی جو حقیقت ہے اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دو الگ جنسیں ہیں. ٹھیک ہے جی. غور کیا جا سکتا ہے یہاں پر، صحیح، یعنی ماہرانہ رائے لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ عام طور پر تو اتنا فرق نہیں ہوتا. جیسے گائیں ہیں، جی جی، گائیں کے اندر پتہ نہیں کون کون سی جنسیں ہوتی ہیں. جی جی. آسٹریلوی گائیں ہیں تو جناب یہ تھر کی گائیں بالکل سوکھی ہوتی ہے. جی جی. لیکن کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ الگ جنسیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بول